الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کیے 10 سال ہو رہے تھے. 10واں سال تھا ہجرت کا، اور یہ حج کا ہی مہینہ تھا، اور یہی تاریخیں تھیں جو ابتدائی تاریخیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف حج کے لیے ارادہ کیا، سفر کا اعلان کیا، تو ہزاروں جانصار جو ہیں انہوں نے خوش قسمتی جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر حج پر چل پڑے. راستے کی ساری تفصیلات جو ہیں نا، وہ کیسے، کہاں دن کہاں رات، کس ٹیلے پر چڑھے اترے، کیا کیا، وہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں. وقت کی مجبوری ہے، وہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو چھوڑ کر صرف اتنی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چل کر مکے پہنچ گئے. مکے پہنچ کر منا میں قیام کیا، آگے عرفات میں چلے گئے، حج والے دن حج کا خطبہ دیا، سارا کچھ. اور اگلے دن صبح جو ہیں وہ جا کر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ کنکریاں، اور کنکریوں کے بعد قربانی کی باری ہوتی ہے. تو قربانی کی جب باری آئی تو اس کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف الی المنحر، پھر نبی علیہ السلام قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے. فنحر 63 بیدہ، اور اپنے ہاتھ مبارک سے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے. ثم اعطى علیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی باقی تو کر دے. کل 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی طرف سے ذبح کیا، 63 اپنے ہاتھوں سے. اور وہ مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کا لحاظ کیا. 63 سال عمر، تو 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے، اور باقی 37 جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. اور کل 100 اونٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا گیا. حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنے اس کے ساتھ شامل کر لیا. داماد تھے، داماد بیٹے ہی ہوتے ہیں. اور پھر ہر اونٹ سے گوشت لے کر پھر وہ پکایا گیا اور وہ کھایا گیا. بہرحال اب یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، یعنی کوئی کچی بات نہیں ہے کہ ہم سوچیں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں بات ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بالکل صحیح روایت ہے. باقی بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیل جو ہے یہ موجود ہے. اب یہ ایک ہی وقت میں 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں، جبکہ
میرا تو ایمان ہے اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہی ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ 100 اونٹ تو دور کی بات ہے، 1 اونٹ بھی دور کی بات ہے، 1 قطرہ خون جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حکمت کے کبھی بہا ہی نہیں سکتے۔ جو قطرہ بہایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایسے شوق نہیں پورا کیا کہ بس جس طرح کو کوئی ظالم جابر ہوتے ہیں وہ خون بہا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سپین وغیرہ میں گیمیں بنی ہوئی ہیں، جانور کو یہ جو ہے نا اچھا تگڑا جو ہے وہ بیل، اس کو لے کر اس کے اوپر برشے مار کے بیچارے کو مار دیتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہے۔ اس طرح کئی قوموں کی طرح طرح کی عجیب و غریب اس طرح کی بیہودہ باتیں ہیں، لیکن میرا ایمان ہے اور میں یہی بھی یقین رکھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کا یہی ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کو جا ہے، 1 اونٹ بھی نہیں، 1 اونٹ چھوڑ 1 قطرہ جو ہے وہ بھی بغیر کسی حکمت کے نہیں بہا سکتے۔ تو یہاں تو اکٹھے 100 اونٹ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا رہے ہیں، 63 اپنے ہاتھوں سے، 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی بہت بڑی حکمت تھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل حج کون سا ہے، خیر والا حج کون سا ہے، حج کی تعریف، اصل حج کی تعریف ہے کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں بہت سی خوبیاں تھیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی خوبی تھی کہ جوامع الکلم، 1-2 لفظ نبی علیہ السلام بولتے اور ان 1-2 لفظوں میں وہ ساری باتیں جو ان کو سمجھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، اب کتنا بڑا دریا اور لوٹا کتنا ہوتا ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا۔ آپ نے حج کی جو تعریف کی ہے نا صرف 2 لفظوں میں کی ہے کہ حج کیا ہے؟ الحج العج والسج۔ العج کہتے ہیں زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیریں جو ہیں، تلبیہ جو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو اونچی اونچی آواز سے یہ اللہ کے نام کو بلند کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج 2 ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے نام کو بلند کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکل گئے تو وہاں سے یہ تلبیہ شروع ہو گیا تھا، پہاڑوں میں گونجا، لوگوں نے دیکھا، سینکڑوں ہزاروں بستیوں سے گزرے، ہر ایک جو ہے وہ یہاں مکے پہنچ کر مینا عرفات ہر جگہ پر اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہو رہا، تو حج اس کا نام ہے، پہلی بات۔ دوسری وسج، اور سج کہتے ہیں خون بہانے کو۔ حج میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا نام بلند کرنا ہے اور دوسرا اللہ کے نام پہ خون بہانا ہے۔ اگر اس میں حج میں خون بہانا شامل نہیں تو حج کا ہے کوئی حج نہیں۔ حج تبھی ہوگا جب اس میں خون بہایا جائے گا۔ اب یہ حج ہمارے بنیادی 5 جو اسلام کے ارکان ان میں سے ایک ہے، اور اس حج میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 ہی باتیں ہیں، ایک اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، دوسرا اللہ کے نام پہ خون بہانا ہے۔ اب پہلی بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ ہم نے پختہ کرنی ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا شوق نہیں کہ مسلمان ایسے ہی جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے۔ جو خوش قسمت وہاں پہنچتے ہیں ان کے لیے وہاں پر، جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ رعایت دے دی کہ چلو تم یہاں بیٹھ کر ہی خون بہا لو، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ خون بہانا جو ہے وہ کس لیے ہے کہ اللہ کے 2 بندے تھے، آج سے کوئی 4-5 ہزار سال پرانی بات ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، گردن پیش کی ہے، دوسرا اس کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار چھری لے کر بیٹھا ہے۔ اب جو نیچے لیٹا ہے وہ بیٹا ہے، جو اوپر ہے وہ باپ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو قربان ہونے کے لیے تیار ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب باپ بیٹے کی قربانی جو ہے، جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اللہ ان کے دامن کو، ان کی جولیوں کو بھر دے، ان کے گھروں کی اور رونق بخشے، لیکن جن کو اولاد کی نعمت ملی ہے وہ اولاد کا دکھ جانتے ہیں۔ کسی کا بیٹا روئے تو سر دکھتا، اپنا بیٹا روئے تو دل دکھتا ہے۔ بیٹے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باپ کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو صبر بھی کر سکتے، کہنے کو یہ باتیں ہم کہہ جاتے ہیں ہر سال قربانی کے موقع پر کہ اسماعیل علیہ السلام نے پیش کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے کر چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو تھپڑ نہیں بندہ زور سے مار سکتا، جان نکل دیا، اتنا یہ نازک رشتہ ہے۔ لیکن وہاں دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ان 2 کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں باقی رکھ دیا۔
کہ اب سارے تم اسی راستے پر چلو گے جس راستے پر میرے دو پیارے چلے تھے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں نیکی کی قدر، یہ ہے اللہ کے ہاں اپنے بندوں کی ہوئی جو بھی نیکی ہے، اچھا کام ہے، اللہ اس کو کتنی پذیرائی بخشتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا اس کو بڑھاتے ہیں، اور کتنی اس کو مقبولیت جو ہے وہ نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 4-5 ہزار سال پرانی بات اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اس کو آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کے اوپر یہ بات چھوڑ دی کہ تو نے بھی اسی طرح قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں باپ بیٹے کا امتحان تھا، تیرا ابھی اتنا کڑا امتحان نہیں لیتے، اگر وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن کم از کم اس یاد کو تو تازہ کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کی یاد کو اسی طرح تازہ رکھتا ہے جس طرح یہ قربانی میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ جو صفا مروہ کے درمیان سائی ہے، یہ ایک عورت اللہ کے نام پہ اس نے قربانی دی تھی، خامہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نہیں پرواہ کی، ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ چھوڑ کر جا رہے ہو، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جا اللہ کے سپرد، یعنی بیابان جنگل چھوٹا معصوم بچہ ہے، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ دیکھے پھر مائی صاحبہ کی اللہ نے قدر کتنی کی ہے کہ جو بھی حج عمرہ کرے گا وہاں جا کر چکر لگائے گا تو پورا ہوگا۔ اللہ کے ہاں اپنے بندوں کی نیکیوں کی یہ قدر ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے۔ نیکی کون سی؟ جو خالص تیری رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا کا مفاد نہ ہو۔ یہ دنیا یہ تو سارے جہان کو اللہ دے رہا ہے، فرعون جیسے بدبخت کو بھی اللہ بادشاہی دے دیتا ہے، اللہ کے اس کی کوئی قدر نہیں۔ نیکی کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اسی پر نجات ہے، اس لیے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ نیکیاں بھی کرتے رہیں اور ہماری برباد بھی ہوتی چلی جائیں۔ اور وہ کون سی نیکی ہوتی ہے؟ جس نیکی میں ریاکاری ہوتا، دکھلاوا ہوتا، دنیا کا کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے نیکی کی توفیق بھی مانگنی ہے، اور خالص اللہ کی رضا والی نیکی، تاکہ اللہ وہ میری نیکی جائے وہ تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نیکی، اسماعیل علیہ السلام کی نیکی قبول ہوئی، اور آج تک اللہ تعالیٰ اس کو چلائے جا رہے۔ یہ ہے نیکی کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بدلہ دینا پسند کرے دنیا میں دے دیں، آخرت میں بدلہ دینا پسند کرے آخرت میں دے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر نیکیاں کر کے جائیں، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، نیکیاں کر کر کے تھکے باندھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ریاکاری اور دکھلاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ خیر کا راستہ ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بشرطے کہ نیکی خالص اس کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی ٹور شور لالچ مطلب یہ وہ قطن قریب بھی نہ پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی یاد کو تازہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خون بہانا جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری فوجیں ہیں نا، یہ ہر سال پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے بجٹ جو ہیں وہ اپنی جو سالانہ مشقیں ہیں نا ان پر لگاتے ہیں۔ سارے جو کیمپ ہیں ان کے وہاں جا کر، یہ چولستان وغیرہ بہاولپور کی طرف میں دیکھتا تھا، گاڑیاں جا رہی ہیں، پھر وہاں جا کر باقاعدہ ان کی فوجیں بن جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، بے تحاشا جو ہے بارود چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اس پہ لگاتے ہیں۔ اب کوئی بیوقوف تو کہہ سکتا ہے یہ حکومت پاگل ہوئی ہے، خام خائی جو اتنا خرچہ کر رہی ہے، خام خائی اتنا جو ہے وہ اسلحہ چلا رہی ہے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، تکلیفیں فوجیوں کو، نقصان بھی ہو جاتے ہیں بعض کا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ کل جنگ لگ جائے، اب یہ فوجی جو ہے جس نے شروع میں بندوق چلانا سیکھی تھی، 10 سال 20 سال درمیان میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، جب باری آئے گی تو یہ ٹھس ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلانا کیسے، اور اگر اس کی آپ پریکٹس کرواتے رہیں گے تو پھر یہ فٹ ہوگا، جسمانی طور پر بھی فٹ ہوگا، اور اسلحہ چلانے کے اعتبار سے بھی ہر اسلحے کا ماہر بھی ہوگا۔ اس لیے یہ ان کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، سالانہ مشقیں ان کی ہوتی ہیں، اور وہ مشقیں جو ہیں وہ کس لیے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ تازہ رہے، تربیت تازہ رکھنے کے لیے۔ تربیت تازہ رہنے سے بندہ فٹ رہتا ہے، کمانڈ مہارت اس کی جو ہے وہ تازہ رہتی ہے، اور جب ضرورت پڑے پھر اس کو پریشانی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو بہن ہی یہی معاملہ ہمارا اس قربانی کا ہے کہ یہ قربانی ویسے ہی خون بہانے کا نام نہیں، اس کے پیچھے وہ فلسفہ ہے، وہ حکمت ہے کہ یا اللہ آج یہ جانور تیری راہ میں بہا رہا جس کے اوپر صرف میرا پیسہ خرچ ہوا ہے، یا صحابہ کی طرح
صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور ان کے بارے میں کہتے ہیں کننا نسمینا اضحیہ بالمدینہ، مدینے میں ہم اپنے قربانی کے جانور لے کر ان کو پالتے، موٹے کرتے، سمین یہ چربی والا موٹے کرتے، اور صرف وہ مدینے والے ہم نہیں اتنا کام کرتے تھے، وَقَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسْلِمُونَ، اور جو باقی مسلمان تھے نا وہ بھی اسی طرح۔ اب وہ جانور جن کو آپ لے کر سارا سار پالیں، اس کو بڑے چاہت سے، پیار سے، محبت سے، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ جو پیار سے، محبت سے، لاڈ سے، آپ نے چاہتوں کے ساتھ، طرح طرح کے چارے کے ساتھ جس کو پالا ہے، اس کی گردن پر آپ کو چھری چلانی پڑے، وہ صرف اس جانور پہ چھری نہیں چل رہی ہوتی، اس وقت بندے کے دل میں جو محبت کا جذبہ ہے نا اس پہ بھی چھری چل رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے، اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور صحابہ جو تھے وہ یہ دونوں کام کرتے تھے، جانور اور وہ جانور خود پال کر وہ جو ساتھ محبت پیدا ہوتی تھی اس کی بھی قربانی دیتے تھے کہ یا اللہ یہ تو جانور کی محبت ہے نا، اس سے بڑھ کر میرے بیٹے کی محبت ہے، میری اولاد کی محبت ہے، میری اپنی جان کی محبت ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں اسی طرح وہ بھی پیش کر دوں گا۔ یہ ہے پیچھے وہ سبق، جس سبق کے لیے یہ قربانی جو ہے یہ جاری رکھی گئی۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں نے گوشت کھانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، خون خور قوم ہے یہ مسلمان اور یہ اس طرح خون بہاتے رہتے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے، اور یہ اس حکمت کا معاملہ صرف مسلمان مردوں تک نہیں، مسلمان قوم جو نہیں مارشل قوم ہے، عسکری فوجی ذہنیت والی قوم ہے، ان کا کیا مرد کیا عورت کیا بوڑھا کیا بچہ سب فٹ ہونے چاہیے، جب ضرورت پڑے تو پھر ان میں سے ہر بندہ جو ہے جس کو فرض جہاد ہمارے عقیدے میں فرض عین ہے اور قیامت تک کے لیے فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے جو ہر ایک پر فرض ہو، یہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کون سا؟ فرض عین، ہم میں سے ہر ایک کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، صحت ہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر، صحت ہے لیکن اتنی نہیں کہ کھڑے ہو سکے بیٹھ کر پڑھ لیں، صحت ہے مسجد میں نہیں آ سکتے گھر پر پڑھ لیں، نہیں صحت چارپائی پر لیٹ کر پڑھ لیں، جب تک ہوش و حواس قائم ہے یہ فرض ہمارے ذمے ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ اسی طرح جہاد کا فریضہ ہے، آپ نے فرمایا نیک سے نیک بادشاہ ہو، ظالم سے ظالم بادشاہ ہو، یہ مسلمانوں کے اوپر جو میں نے فرض عائد کر دیا یہ ان کے اوپر قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد ماذ المنزل یوم القیامہ۔ اب اس جہاد کے فریضے کے لیے وہ جنہوں نے فریضہ ادا کرنا ہے وہ بھی تو فٹ ہونے چاہیے نا۔ میرے گاؤں کے ساتھ دوسرا گاؤں ہے 464، وہاں فریادہ ڈوگر ایک بدماش تھا بڑا، اب اس کو نا پولیس پکڑنے گئی، اب اس نے اندر سے فائر کیا، کوٹڑی میں تھا اور باہر جو تھانے دار تھا اس کی پینٹ جو ہے وہ گندی ہو گئی تھی ساری، اس کی پینٹ ساری گندی ہو گئی تھی اور وہ مر گیا تھا بیچارہ۔ فائر اس نے اندر سے کیا، وجہ کیا کہ کبھی فائر دیکھا ہی نہیں، وردی پہنیاں بندوقیں اٹھائے پھرتے لیکن حوصلہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ یہ جہاد جو ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ جذبے سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ اب جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس راستے پر چلتے رہیں، اس راستے سے گزرتے رہیں، اور یہ قربانی وہ راستہ ہے جس پر چلا چلا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، صرف بندوں کو نہیں بندیوں کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ وہ بھی تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے ہیں آؤ بیٹا کرو ذبح۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے کہ عورت کا ذبح جو جائز نہیں، اور ایک روایت میں یہ ایک عورت نے بکری ذبح کی تھی تو وہ بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حد نہیں، مرد کرے یا عورت کرے، اور عورتوں کو بھی فٹ ہونا چاہیے، یہ ہے ایک۔ بلکہ ایک روایت ہے مولانا عبدالغفار اصل بڑے سینئر عالم تھے، انہوں نے بیان کی ہے، مجھے ابھی اس کا حوالہ نہیں مل سکا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو حکم دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے فاطمہ تو بھی آ، جہاں قربانی ذبح ہو رہی ہے تو بھی آ، دیکھ کیا ہو رہا وہاں پر۔ یعنی یہ ذبح کرنے کا، ذبح ہونے کا حوصلہ جو ہے وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس عمل سے گزریں گے، اپنے ہاتھوں کریں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا سب کچھ، پھر تو یہ سارے معاملے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کبھی چڑی بھی نہیں ذبح کی تو پھر جب اگر کبھی موقع آ گیا تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے پھر آنکھوں کے سامنے عزتیں تو لٹیں گی، لیکن ہم ان عزتوں کے محافظ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر بڑی حکمتیں رکھی ہیں، لہذا اس کام کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیکار ہے، اب لہذا اس کو چھوڑو جی،
اس کی بجائے غربت بہت ہے، اور اس سال تو خاص طور پر کرونا کے حوالے سے کاروبار ٹھپ ہیں، غریب غربا بے تحاشا ہیں، یتیم مسکین، اب ان کی مدد ہونی چاہیے، جانور ذبح کرنا چھوڑیں جی۔ یہ بڑا خوبصورت فلسفہ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے یہ جو ہے نا وہ فکر پیش کر رہے ہیں کہ چھوڑو جی قربانی وغیرہ۔ اب ایک اصول شریعت کا ہمیں پلے باندھنا ضروری ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ ایک نیکی کی قیمت پر دوسری نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی کی قیمت پر دوسری نیکی نہیں ہوگی۔ قربانی اپنی جگہ پہ نیکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینے رہے، اور 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ نبی علیہ السلام گھر کے ہر گھر والے کی طرف سے، ہر گھر کی طرف سے قربانی جو ہے یہ کرنا سنت ہے، کرنی چاہیے، صحابہ کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو وسعت پاتا ہو، اس کے پاس طاقت ہمت ہے، گنجائش ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، پھر ہماری عیدگاہ کے قریب کیا لینے آیا؟ قربانی نہیں کرنی تو کس لیے آیا؟ یعنی تاکید دیکھیں، اس کو سنت المسلمین کہا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی آپ نے تاکید کیا ہے، آپ نے خود اس پہ عمل کیا ہے۔ اب ہم اس قربانی کو چھوڑ کر جی غریبوں کی مدد کرنے، اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں یہ جو حج کے 10 دن ہیں یہ سال کے افضل ترین دن ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس دن کا یہ جو جمعہ ہے نا آج کا، اس جمعے کا مقابلہ سال کا کوئی جمعہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اتنے افضل دن ہیں ہی نہیں، رات رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، لیکن دن سال کے یہ افضل ہیں۔ جس طرح ہر نیکی جو ان دنوں میں ہم کریں گے وہ افضل ہوگی، اسی طرح ان دنوں میں اگر صدقہ خیرات کریں گے وہ بھی سب سے افضل ہوگا۔ کریں، خوب کریں، جتنی اللہ نے گنجائش دیا کریں، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نہیں زیادہ گنجائش، 5-10 روپے روزانہ ضرور کریں۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن غریب غربا کے نام پہ قربانی کا معاملہ جو ہے نا اس کو گڑبڑ کرنا یہ بالکل نہیں سوچنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرح تو ہم سوچنا شروع کر دیں گے ایسے نیک لوگوں کے پیچھے لگ کر، وہ جی کیا ضرورت پڑی ہے ہر سال ہر بندہ لاکھوں روپے جا کر جو ہے وہ سعودیہ کو چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کیوں ہم جائیں وہاں؟ کیوں ان کو اتنی آمدن دیں؟ وہاں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں رہتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ چھوڑو جی حج ہی چھوڑو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قربانی گئی، حج گیا، اور کوئی نیک اٹھے گا وہ جی میں 2 گھنٹے جو نمازوں میں لگاتا ہوں بلکہ معذرت کے ساتھ ضائع کرتا ہوں، تو میں یہ 2 گھنٹے ضائع کرنے کے بجائے کسی بیوہ کی مدد نہ کر دوں، کسی بیوہ کے بچے نہ پڑھا دوں؟ ظاہر بڑی نیکی کا فلسفہ ہے، لیکن کس پر؟ دوسری نیکی کی بنیاد پر، اس کی قیمت پر یہ سوچا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط۔ جس نیکی کا وقت ہوگا اس وقت وہی کرنی سب سے افضل ہے اور وہی لازم ہے۔ قربانی کی باری آ رہی ہے تو قربانی کرنی ہے، حج کی باری آ رہی ہے تو حج کرنا، جس کو اللہ توفیق دی ہے وہ گیا ہے، وہ اللہ قبول کرے، جو نہیں جا سکا ان کے لیے اللہ جانے کی راہیں آسان کرے۔ لیکن یہ کہ ایک نیکی کی قیمت پر دوسری نیکی، یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ خوبصورت فلسفے گڑ گڑ کر اس طرح کے پیش کرتے ہیں، اور دل کے اندر کیا ہے، جوڑ کیا ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ ان کے دین کا تھوڑا تھوڑا کتر کر حلیہ بگاڑے، اور پھر وہ اصلی دین ان کے پاس رہ ہی نہ جائے، پھر وہ رہ جائے ٹنڈا لنڈا دین، جس کے کان نہ ہو، دل نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ اور یہ قربانی کا جانور ہمیں سبق دے کر جاتا ہے کہ اگر جانور کے اندر عیب ہو تو اللہ وہ جانور قبول نہیں کرتا، اور اگر میرا اور آپ کا دین وہ لنڈا ہوا، اس کے اندر عیب ہوا، جس میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ قربانی، کچھ بھی نہ ہوا، تو وہ دین اللہ قبول کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے دھوکے ہیں، بہت بڑا شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ میں نسلی مسلمان ہوں، جدی پشتی مسلمان ہوں، اتنی پشتوں سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ یہ مولوی تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، میرا باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، جنت ہماری ہے۔ اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے یہودی
اور اتنے بڑے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج تو صرف مولوی کے بارے میں نا غصہ یا اس کے منہ پر یا دور بیٹھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، اور وہ تو نبیوں کو قتل کرنے پر تل گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہماری نجات ہو گئی ہے۔ دھوکہ فریب یہ شیطان دیتا ہے، اور یہ دھوکہ ہمیں بھی لگا ہوا ہے کہ بس کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھے نہ پڑھے، نیکی کرے نہ کرے، نہ، ہر نیکی اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اب قربانی کی باری آ رہی ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں جائیں یہ آپ کے سامنے عرض ہو چکی۔ اب جو قربانی کرنی ہے ہم نے تو اس قربانی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی مد نظر رہنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ دین ہے، دین میں کچھ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ ہمارا اختیار نہیں۔ دین سازی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، بس ہم نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں؟ لا تذبحوا الا مسنہ۔ آج کل ہم نے جانور خرید رہے ہیں نا تو دوندے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اونٹ، گائے، بکرا، چھترا جو بھی آپ نے خریدنا ہے دوندا ہونا، نہ قسمیں، نہ قرآن، نہ یہ نہ وہ، کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھو دوندا ہے، اللہ کا فیصلہ سودا کر لو۔ دوندا نہیں ہے کہ بھائی جتنی مرضی قسمیں کھاتے پھر سال کا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، قطن نہیں اس کی طرف دیکھنا۔ ہاں الا ان یسر علیکم، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تنگی ہو، تنگی دو طرح سے ہوتی ہے کہ منڈی میں دوندا میل ہی نہیں رہا، ہے ہی نہیں، کیا کریں، مجبوری ہوگی۔ دوسری تنگی ہوتی ہے کہ میری جیب اجازت ہی نہیں دیتی، پلے ہے ہی نہیں، دوندا بکرا آ رہا 20,000 کا، میرے پلے ہیں 10,000، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں الا یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الزار۔ پھر جو چھترا اچھا ہے نا تھوڑا سا کچھ سال کے لگ بھگ دوندا بے شک نہیں ہے وہ کر لو، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ الا ان یسر علیکم، اگر تمہارے لیے تنگی ہو۔ اس طرف کلمہ کا ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ کر فتویٰ لے سکتا ہے، مولوی کو خواہ درمیان میں ڈال کر جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے دل سے پوچھنا کہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے، گنجائش ہے دوندا لینا بس، اور اگر گنجائش نہیں تو پھر آپ جو ہے نا چھترا وغیرہ جو ابھی دوندا نہیں ہوا وہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے دوندے والی، اب یہاں جو ہے نا بار بار مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس لیے یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ جی مولوی جی کٹے دی قربانی لگ جائے گی؟ کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا جی بچڑے کی وچھے دی قربانی لگے گی کہ نہیں لگے گی، کبھی نہیں کسی نے پوچھا۔ کٹے کا پوچھتے ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں، بہت پوچھتے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے؟ بکرے کا کوئی نہیں پوچھتا، چھترے کا کوئی نہیں پوچھتا، اونٹ کا کوئی نہیں پوچھتا، کٹے کی باری پوچھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ نے زور لگا کر اس کو قربانی کے جانوروں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن 4 جانوروں کا صحابہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قربانی کا نام ملتا ہے ان میں بحث نہیں ہے، ان میں بحث نہیں ہے۔ اب جو ہے نا یہ لغت کے زور سے، فقہ کے زور سے، عرب کا، مصر کا کلچر، فلاں کا کلچر، فلاں کا کلچر، اس کے زور پر یہ نو من البقر یہ کہہ کر کے وہ جی بھینس جو ہے نا یہ بھی اسی کی قسم میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے، گائے تو نہیں ہے نا، گائے کی قسم میں سے گائے تو نہیں ہے۔ زمیندار حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ مثال اچھی نہیں لگے گی لیکن ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے، کبھی کراس کیا ہے بھینس اور گائے کو؟ کبھی کراسیں کی ہے کہ کبھی بیل جو بھینس پہ چھوڑا، کبھی بھینسا جو ہے گائے پہ چھوڑا؟ اگر ایک جنس ہو تو پھر کراس میں حرجی کوئی نہیں، لیکن ہوتا ہی نہیں۔ دوسری بات، اس سے بھی سادہ مثال، ایک آدمی قسم کھا لے کہ اگر میں نے گائے کا دودھ پیا تو میری بیوی کو طلاق، اور وہ بھینس کا دودھ پی لے، جائیں جتنے کٹے جائز کرنے والے مولوی ان سے جا کر پوچھ لیں، مولوی صاحب اس نے قسم کھائی تھی گائے کی، دودھ پی لیا بھینس کا، نوم من البقر، یہ گائے اور ایک ایک جنس آپ کہتے ہیں نا، اب اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے گا، اور نہیں جی اس نے تو گائے کی قسم کھائی تھی، یہ تو بھینس ہے۔ جب یہ بحث ہے تو پھر قربانی کے لیے خام کا کیوں تنگ پڑتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ خدا نخواستہ جب ہمارے ہاں نہیں ملے گی، نہ اونٹ ملے گا، نہ گائے ملے گی، نہ بکرا ملے گا، نہ چھترا ملے گا، مجبور ہوں گے، پھر سوچیں گے،
پھر دیکھیں گے، ضرورت پڑے گی تو پھر تو فتویٰ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا، لیکن آج بھی مجبوری ہے سوائے زبان کے چسکے کے کہ جی کٹے کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، اللہ کے بندو مزے لینے کے لیے سارے سال کرتے پھرے، کٹے اپنے کھاتے پھرے، لیکن یہ قربانی عبادت ہے، ان کو تعبدی امور، یہ اللہ کی عبادت ہے مال کی شکل میں۔ عبادت کے کسی معاملے میں ہمیں اختیار نہیں کہ مسئلہ گڑے، ہمارا فرض کیا ہے کہ اس مسئلے کو ادا کریں، مسئلے کی ادائیگی ہمارا فرض ہے، مسئلے گھڑنا ہمارا فرض نہیں، ہماری شان نہیں، ہمارا یہ مقام نہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، جو اس کے پیچھے سبق ہے، وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ سادہ سا سبق ہے کہ عیب والا جانور قبول نہیں، میں عیب والا مسلمان، میرا دین عیب والا، وہ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگا؟ اللہ تو تھوڑا سا کان کٹا ہو تو وہ بکرا قبول نہیں کرتا، پورا بکرا نہیں قبول کرتا، اور میری کمائی ساری حرام کی ہو، میرے عقیدے میں سارا ہی شرک بھرا ہو، میرے عقیدے میں ساری بدعت بھری ہو، میرے عقیدے میں ساری ریاکاری اور دکھلاوا بھرا ہو، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں ینال اللہ دماغ، اللہ تمہارے گوشت کا بھوکا ہے، اللہ تمہارے خون کا بھوکا ہے؟ نہیں، اللہ تو صرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو دل کا ٹکڑا ہے نا، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ ان جانوروں پر جو پالتو جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، ان کو ذبح کریں۔ یہ ابھی میں وضو کر رہا تھا تو اس وقت میرے ماما کہہ رہے تھے کہ جی مریض ہے، فلاں مریض فلاں مریض، اس طرح کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ درمیان میں دعا، نبی علیہ السلام ممبر پر تھے، ایک بندے نے کہا جی مارے گئے پیاس سے، بارش نہیں ہوئی، تباہی مچ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے پھر آ کر اب الٹا دعائی دینے لگا، اب تو جی پانی 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 پانی، پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ یعنی ہمارے لیے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی مہربان کو کہے کہ بھئی دعا کر دیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میری تو رب سے صادق ہو جا، میں دعا کرنی نہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کے کہنے پہ دعا کی تھی، ممبر پہ دعا کی تھی، تو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو جنہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے، جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرض ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کے آپریشن وغیرہ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر وفیت ان تمام مراحل سے گزارے۔ اسی طرح جس کی جو بھی مجبوری ہے، جو بھی بیچارہ جس مصیبت میں، بیماری میں اور کسی مصیبت پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اللہ ایک حال کا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ واقعتاً خوشی کے دن ہو، عید مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، یا اللہ یہ حقیقی خوشی کے رنگ میں ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔